ایران متاثر ہوگا تو پاکستان متاثر ہوگا۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے ایران پر حملے میں مسلح افواج پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 سائنسدان شہید ہو گئے۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے نطنز میں ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ نطنز ایران کی سب سے اہم اور حساس یورینیم افزودگی کی تنصیب سمجھی جاتی ہے۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں رہ کر تابکاری، ریڈیشن کی سطح اور نطنز میں موجود ایجنسی کے انسپیکٹرز کی سلامتی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ماضی میں نطنز میں متعدد حملے اور سائبر حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اسرائیلی حملے میں 6 جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ جوہری سائنسدان احمد رضا ذوالفقاری آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی، سید امیر حسین اور مطلبی زادہ شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرن نے کہا ہے کہ ایران نے 100 UAVs اسرائیل کی طرف روانہ کیے، جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایران کے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی نے صہیونی فضائیہ کے حملوں پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اپنی تلخ اور دردناک تقدیر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اسلامی انقلاب کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی نے آج صبح قوم سے خطاب میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اپنے پیغامات میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کو اس سنگین اقدام کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے خون سے آلودہ ہاتھ ہمارے وطن عزیز کی سلامتی کی طرف بڑھائے اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی شیطانی فطرت کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حالیہ حملوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی حملوں کو جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے اور ایران کو اس میں اپنے دفاع کا بھرپور حق حاصل ہے۔ سعودی عرب نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ تاکیشی ایوایا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جاپان ایران میں جوہری اور فوجی مقامات پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایوایا نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اسرائیل نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان پرامن حل کی کوششوں کے باوجود فوجی کارروائی کی ہے۔ آسٹریلیا نے اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ انڈونیشیا نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطے کے امن کی تباہی کا باعث ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ دھکیلیں۔ فی الحال تو امریکہ نے اسرائیلی حملے سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، لیکن آگے جا کر اگر امریکہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن نہایت حساس ہو جائے گی۔ ہم پہلے ہی 2 افغان جنگوں کا حصہ بن کر بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔ اب ایک اور جنگ میں شامل ہونا ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ بظاہر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خود کو اس جنگ سے الگ رکھنا مشکل ہوگا۔ ایران کا جوابی حملہ ڈو اور ڈائی کے اصول پر ہونا چاہیے۔ مسلم امہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران کے بعد ان کی باری بھی آئے گی۔ اگر آج ایران کی جوہری صلاحیت کو مستقل طور پر ختم کر دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک خطرناک اشارہ ہوگا، کیونکہ جو طاقتیں آج ایران کو بے اختیار کرنا چاہتی ہیں وہی کل پاکستان کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہیں۔
یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں بلکہ خطے میں توازن کی جنگ ہے، اور اس میں وہی جیتے گا جو لمبی ریس کا گھوڑا ہوگا۔